اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، اس دعا کو آپ جب ہی کوئی بھی بک پڑھنے کے لیے نکالیں گے تو اس بک کو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ دعا ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ یہ دعا پڑھے گا تو رب العالمین تبارک و تعالی اس بچے کے علم میں اضافہ فرما دے گا۔ تو بچوں، اس دعا کو ہم اٹھتے بیٹھتے وقت پڑھتے ہی رہیں گے، خصوصاً جب کوئی بک پڑھنے کے لیے نکالیں گے تو ہم اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ میں اور ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا۔ ربی یسر، ربی یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، قرآن کریم کو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے الف سے یا تک پہچاننا ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ جب ہم نورانی قاعدہ کو پڑھ لیں گے تب جا کے ہمارے لیے قرآن اور اماں پارہ پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے بچوں، یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے نقطہ۔ کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ نقطہ۔ اب دیکھ رہے ہیں نقطہ ایک ہے، اس میں ایک ہے، نیچے ہیں، کبھی دو ہوتا ہے، کبھی تین ہوتا ہے، کبھی ایک ہوتا ہے اوپر میں، کبھی دو ہوتا ہے نیچے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نقطہ حرف کے اوپر ہوگا، جیسا کہ آپ اس قاف میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ قاف میں آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اوپر ہے، دو ہے۔ کبھی ایک ہوتا ہے جیسا کہ آپ فا میں دیکھ رہے ہیں، کبھی بیچ میں ہوتا ہے جیسا کہ آپ نون میں دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اور کبھی نیچے ہوتا ہے جیسا کہ آپ با میں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ نقطوں کی پہچان میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہو گیا۔ تو بچوں چلیے سبق شروع کرتا ہوں۔ الف، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ الف۔ صرف الف کو تھوڑا چھوٹا کر کے بولنا، الف، اور با سے یا تک تھوڑا کھینچ کھینچ کر بولنا ہے۔ تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ الف۔ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ الف۔ الف۔ با، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ با۔ تا، تا کے اوپر کتنا نقطہ ہے؟ دو ہے۔ اور با میں کتنا ہے؟ ایک ہے۔ اور کہاں ہے؟ نیچے ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ سا، سا میں کتنا نقطہ ہے؟ تین ہے۔ اور کہاں ہے؟ اوپر ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ سا، جیم، کیا بولا جاتا ہے اس کو؟ جیم۔ اور جیم میں نقطہ ایک ہے، اور کہاں ہے؟ بیچ میں ہے۔ کہاں ہے؟ بیچ میں ہے۔ ہا، ہا میں ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ ہا، خا، خا میں ایک نقطہ ہے لیکن اوپر ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ دال، زال، زال میں ایک نقطہ ہے، اوپر ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ را، زا، زا میں ایک نقطہ ہے اور اوپر ہے، ٹھیک ہے؟
سین، شین، شین میں 3 نقطہ ہیں اور اوپر ہے، ٹھیک ہے بچوں. صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین. میں اس کو پھر سے آپ کو بول کے دے رہا ہوں بچوں. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین. اب آگے دیکھیے. فا، اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ فا. اور فا میں نقطہ کتنا ہے؟ فا میں نقطہ 1 ہے. فا، قاف، کاف. بچوں یہ بڑا قاف ہے. کیا ہے؟ بڑا قاف. اور یہ چھوٹا کاف ہے. کیا ہے؟ چھوٹا کاف. قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. اس کو اسی طرح بولنا، حمزہ. کیا ہے یہ؟ حمزہ. اور یہ کیا ہے؟ یا. پیارے بچوں، الف سے یا تک یہاں تک پڑھنے کے بعد آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ آتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ اگر یہ آ جاتا ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کا الف سے یا تک ہو گیا. ٹھیک ہے بچوں؟ کیونکہ یہاں سیریل دیا ہوا نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں، پہلے تا، اس کے بعد تو، اس کے بعد سا، اس کے بعد سین، اس کے بعد شین، اس کے بعد صاد، اس کے بعد ہا، اس کے بعد چھوٹا ہا، اس کے بعد خا، اس کے بعد کاف، اس کے بعد قاف. ٹھیک ہے بچوں؟ یہاں سیریل دیا ہوا نہیں ہے، تھوڑا الٹ پلٹ کر کے دیا ہوا ہے. اس لیے الف سے یا تک بار بار پڑھتے رہنا اور دیکھنا بعد میں کہ آپ لوگوں کا یہاں تک یہ آتا ہے کہ نہیں. اگر یہ آتا ہے تو سمجھ لینا الف سے یا تک ہو گیا. اس کے بعد آپ آگے بڑھنا. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہاں جو دیا ہوا ہے، اب دیکھیں، امتحان یعنی ایگزام. پہلے جو الف سے یا تک پڑھے ہو آپ، اس کا ایگزام آپ لوگوں کا یہاں ہے، یعنی ہوا کہ نہیں. ٹھیک ہے بچوں؟ سبق آگے دیا جاتا رہے گا، اس کو اچھی طرح سے آپ پڑھنا.